بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ نصوحہ کے حوالے سے 7-8 باتیں بتا دی گئی ہیں۔ توبہ نصوحہ یہ ہے کہ خالص اللہ کے چہرے اور اللہ کی نگاہ آپ کے سامنے ہو اور توبہ کرے بندہ، اس گناہ کی طرف لوٹ کر نہ آئے، اللہ کی طرف جھک جائے تو بس اللہ ہی، اور پھر وہ گناہ کبھی یاد نہ کرے، اور تقوی اور پرہیزگاری میں کامل ہو جائے، جو گناہ کر لیا اس کی طرف پھر لوٹ کر نہ جائے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج کی آیت کریمہ میں عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے توبہ کرنے اور اللہ کی طرف کمال اخلاص کے ساتھ متوجہ ہونے کے بعد یقین ہے، ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رب تم سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، ان یکفر عنکم سیئاتکم، تم سے تمہارے گناہوں کو میٹ دے، ولم ینتقم منکم، اور تم سے انتقام نہ لے، بدلہ نہ لے، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ، اور اپنے فضل و کرم سے اور تمہارے اوپر احسان کرتے ہوئے داخل فرمائے ایسے جنات، ایسے باغات میں، جو باغات 3 باغات، علم کے باغات، دین کے باغات اور حق کے باغات، علم الیقین، حق الیقین، عین الیقین، تینوں باغات میں اللہ پاک داخل فرما دے۔ تجری من تحت الانہار، جن باغات کے نیچے نہریں رواں ہوں، معارف کی نہریں، حقائق کی نہریں، ذات الہیہ سے آپ متلذذ ہوں، اسماء اور صفات سے آپ متلذذ ہوں، یعنی اللہ کے بارے حقائق اور معارف، حقیقت کی جمع، حقیقت، شریعت، معرفت اور شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، یہ 4 پہلو ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا زینہ ہے شریعت، اس کے بعد اس میں کاملیت ہوگی، طریقت میں جائیں گے، اس میں کاملیت ہوگی، حقیقت میں جائیں گے، اس میں کاملیت ہوگی، معرفت میں جائیں گے، معرفت کے بعد حقیقت میں، حق ہو بس ایک دم آخری پر پہلو ہے۔ وَكَيْفَ لَا يُكَفِّرُ وَلَا يُدْخِلُ سُبْحَانَهُ خُلَّصَ عِبَادِهِ فِي جَنَّةِ وَحْدَتِهِ۔ سوال ایک یہ ہے کہ کیسے اللہ پاک آپ کے گناہوں کو میٹے گا؟ ایک سوال ہوتا ہے، طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب اللہ پاک خود دے رہا ہے کہ کیسے نہیں میٹوں گا میں، کیسے نہیں میٹوں گا میں۔ تم خالص توجہ میری طرف دیے ہو اور صدق دل سے مطلب توبہ کیے ہو، یقین جانو یوم لا یخزی اللہ النبی، سنو اس دن اللہ تعالیٰ، کس دن؟ وہی قیامت کے دن، میٹنے کا وہی تو دن ہے اصل۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رد نہیں فرمائے گا، رسوا نہیں فرمائے گا، بیکار نہیں فرمائے گا النبی، نبی کو، المؤید من عنده بانواع الکرامت والتعظیم، نبی کو رسوا نہیں فرمائے گا، والذین آمنوا معه، اور وہ لوگ جو نبی کی ہدایت پر قائم ہیں۔ 2 لفظ میں بتاؤں، بخشش کی صرف وجہ یہ ہے کہ تم متوجہ ہوئے ہو نبی کی خاطر، نبی کی غلامی میں، اور میں کیسے رسوا کروں گا نبی کو اور ان کے غلاموں کو؟ تو تمہارے گناہوں کے میٹھے توبہ کیوں کیے؟ اس لیے کہ ڈرایا نبی نے، بتایا نبی نے، تو اس بنیاد پر میں تجھے تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ یہ آیت نمبر 8، سورہ تحریم، آیت نمبر 8۔ واہ! تو یوم لا یخزی اللہ النبی، اللہ پاک آج کے دن نبی اور غلامان نبی کو رسوا نہیں فرمائے۔ واہ واہ! اب غلامان نبی کی شان بتا رہا، دیکھیے، سنو، اگر خالص توبہ کر کے آئے ہو اور نبی کی غلامی پر قائم ہو تو نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور، نور نبی میں تم اپنے ہدایت پائے ہو، تو نور نبی کی جو ہدایت ہے، الذی اقتبسوا من مشکاۃ النبوۃ المصطفیہ، ہاں، وہ نور یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، وہ تمہارے سامنے، آگے پیچھے، ہر طرح سے تمہیں گھیرے رہے گا، وہاں تمہیں رضا۔ نبی کی وجہ سے تم نے توبہ کیا ہے، تو سنو، اب پل صراط جو بال سے زیادہ باریک ہے، چلو گے تو وہی نور ہدایت مصطفیٰ کام آئے گا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے وقت عبورہم من الصراط،
جب تم چلو گے وہ نور تمہاری ہدایت کرے گا، وہ نور تمہیں اپنے اوپر لے کر چلے۔ پوچھا تھا اے جبرائیل بتا اللہ کی بارگاہ میں تیری کوئی خواہش ہے جو میں پیش کر دوں؟ میں تو جا رہا ہوں، تم تو رک گئے ہو۔ تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے یہی کہا تھا یا رسول اللہ میری کیا خواہش، میں تو پاک ہوں، کھانے پینے شہوتوں سے پاک ہوں، میری کیا خواہش ہے، بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ راضی ہو جائیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کی خوشنودی کس میں ہے۔ کہا کس میں ہے؟ کہا سرکار کیا آپ اپنی امت کی بخشش نہیں چاہتے ہیں؟ کہا یہ کیسے تم سمجھے؟ ہاں میں نے جب بھی دیکھا ہے آپ کو تو امت کے غم میں روتے رہے ہیں۔ سرکار آپ جائیے، ایک ریکویسٹ اللہ تبارک تعالیٰ سے کروا دیجیے، کر دیجیے، جائیے مجھے اللہ تعالیٰ نے 600 بازو عطا کیے ہیں، پل صراط پر جب آپ کی امت گزرے گی تو اللہ سے یہ اجازت لے لیجئے کہ میں ان کے گزرگاہ میں پر بچھا دوں، کہ گرے بھی تو میرے پر پہ گرے۔ نبی اس وقت بھی رو کر کے کہے جاؤ تیری خواہش پوری کروا دو۔ نہیں تفسیر سے، یہ نور کی جو ہے نا تفسیر آیت نمبر 8 جو ہے، یہ آیت نمبر 8 اس کی تفسیر میں آپ دیکھیں، اور معراج النبی کی بھی تفسیر میں دیکھیں، جو نبی جب گئے تو سدرۃ المنتہا پہ حضرت جبرائیل رک گئے، اور جب رک گئے تو جبرائیل علیہ السلام ایسے تو نہیں چلے آئے۔ اصل دیکھیے ایک پس منظر بتا رہا ہوں، ایک تفصیل آ گئی بیچ میں، آپ اچھا پوچھ لیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جا رہا تھا، کس میں؟ نہیں، نمرود کی آگ میں، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو نمرود جب آگ میں ڈال رہے تھے، حضرت ابراہیم کو ڈال رہا تھا، تو اس وقت حضرت جبرائیل کو اللہ نے بھیجا تھا، اور بھیج کر کہا تھا کہ جاؤ میرے خلیل کو بچاؤ۔ حضرت ابراہیم کے پاس حضرت جبرائیل آ کر کہے میری کچھ ضرورت ہے، تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا علمی بحالی، میرا حال، میرا علم ہو بحالی، میرے محبوب کو، میرے خلیل کو، میں جس کا خلیل ہوں اس کا علم میرے لیے، میرے حال کے لیے کافی ہے۔ ارے باپ، وہ جان رہا ہے اور اس کا جاننا ہی میرے لیے کافی ہے، یعنی تیری ضرورت نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بول دیے، پوچھے، لیکن پوچھے تھے نا، ایک سوال پوچھے تھے کہ نہیں؟ اور اس وقت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نہیں جلے تھے، وہ نہ جلنے کی وجہ کیا تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے پشت میں نور محمدی تھا۔ اچھا جب تھا، ارے حضور ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، تو وہ تو ابراہیم کی نسل سے آئیں گے نا، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل، یعنی حضرت ابراہیم کے پشت سے اسماعیل میں آئیں گے، اسماعیل کی پشت سے عدنان سے لے کر کے عبداللہ تک آئیں گے محمد الرسول اللہ، یہ ہے نسل۔ تو حضور کا نور ان کے اندر تھا، جل جاتے ابراہیم تو نور محمدی جل جاتے۔ تو اس وقت گویا وہ مشاہدہ فرما رہے تھے نبی۔ جبرائیل نے جب پوچھا تو ایک قرض تھا جبرائیل کا ابراہیم پر کہ میری کچھ ضرورت ہے، اسی قرض کو ایک مخلص بیٹے نے معراج میں جاتے وقت کہا اے جبرائیل آج تو بتا تیری کچھ ضرورت ہے۔ ارے قرض تھا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ آبا و اجداد میں حضور کے باپوں میں سے ہونا نا، تو حضرت جبرائیل نے ان سے پوچھا تھا میری ضرورت ہے، تو ایک قرضہ ہوا نا کہ ایک باپ سے کسی نے پوچھا کہ میری ضرورت ہے، اگرچہ وہ نہیں لیا انہوں نے، لیکن پوچھا نا، تو ایک احسان ہوا نا ظاہری طور پر۔ اس احسان کو چکایا محمد عربی نے کہ جبرائیل تو بتا میری ضرورت ہے۔ جبرائیل کو بولے تو نے میرے باپ سے پوچھا تھا، میرے باپ سے پوچھا تھا، آج میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں تاکہ وہ قرضہ پھیڑ جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ فلسفہ تھا اصل پوچھنے کا۔ تو وہ حضرت جبرائیل نے وہاں تو ابراہیم نے کہہ دیا تھا ضرورت نہیں ہے، جو دیکھنے والا جانتا ہے میرا خلیل، رب جلیل جانتا ہے اس کا خلیل جا رہا ہے، وہاں تیری ضرورت کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا، میں ایکسپٹ کروں گا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا آپ اپنی امت کے غم میں روتے ہیں، آپ اللہ سے اجازت لے لیجئے کہ جب آپ کی امت گزرے تو میں پر بچھا دوں تاکہ گرے بھی تو میرے پر پہ گرے، میں سنبھال لوں۔ 600 بازو، اور ایک بازو آسمان و زمین کی طاقت رکھتا ہے، اور میں سب بچھا دوں۔ نبی پاک نے کہا جا تیری اچھا میں پوری کرواؤں گا، خواہش پوری۔ تو اللہ پاک نے، امام اہل سنت نے، اعلیٰ حضرت نے اسی طرف اشارہ کیا ہے، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔
بالکل ہے. میری ریکویسٹ اللہ سے کہیے گا تو بالکل کہے جا کر کے. ہاں پوری ہوئی. جبریل غلامان مصطفیٰ کے لیے پر بچھائیں گے. جمعہ میں بھی کہا تھا نا میں نے, بے ادب نہیں ہونا. گناہگار ہوئے یہ شفاعت مصطفیٰ ملے گی, گستاخ نہیں ہونا, بے ادبی نہیں کرنا. اور بے ادبی کی مثال یہ ہے کہ ماں نے آپ کو حکم دیا کہ بیٹا دوا لیا, تو آپ ماں سے ادب سے کہو ماں دیکھیے یہاں اتنے سے اتنا ٹائم میرا ہے, یعنی آپ ان کو اچھے سے سمجھا دو پیار سے. لیکن اگر کہے نہیں 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 مجھے دوست سے ملنا ہے, تو یہ بے ادبی ہے ماں کی شان. اجازت لے لیں اور نہیں لانا ہے تو یہ گستاخی نہیں, گناہ پھر بھی ہوگا کیونکہ تم نے ماں کی بات کو نہیں مقدم رکھا, گناہ ہوگا. بے ادبی نہیں کرنا. تو ایسے ہی آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہاں ہم بھول گیا, اللہ پاک معاف فرمائے. یہ نہیں بولتے ہاں نہیں پڑھا تو کیا کرتے کیا, ایسا نہیں بولتے. تو گناہ یہ ہے کہ بندہ کرے تو نادم ہو. غلامان مصطفیٰ کے لیے بچھیں گے. کیونکہ آپ ذرا بتائیے نا, حضرت ابو بکر صدیق تو بخشائے ہیں, وہ کہاں سے گریں گے پل صراط میں؟ جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں وہ تو آسانی سے گزر جائیں گے. اصل تو گرنے کا مسئلہ ہم ہی لوگوں کو ہے کیونکہ گناہگار ہم لوگ ہیں. اور جب ہم لوگ گناہگار ہیں تو جبرائیل نے کن کے بارے میں پوچھا؟ وہ ابو بکر کے بارے میں تو پوچھے نہیں ہوں گے. جن سے گرنے کا خطرہ ہے انہی کے بارے میں تو پوچھے ہوں گے. اب گرنے والے گناہگار ہی ہیں. پھر ذرا بال پہ چڑھ کے بتا دیجئے. تو بال سے باز کرے تو تلوار سے تیز ہے. نہیں اس سے پہلے سنبھالے تو الگ بات ہے, چڑھے تو کٹنگ چلے جاتے بھائی. یہی لاجک ہے. اللہ پاک نے فرمایا اس پر تمہیں چلنا ہے, یہ اللہ کا آرڈر ہے. اب آپ اپنے لاجک کو نہیں, کیسے چلنا ہے وہ آرڈر ہے اس کا, آپ کو چلنا ہے. نہیں یہی ہے. آپ کو ڈر کے لیے ایسا کہا ہے کہ وہ ایسا تیز ہوگا تاکہ آپ تیاری کیے رہو, وہ ایسا پتلا ہوگا تاکہ آپ تیاری کیے رہو. ارے دنیا میں ایک رسی پہ ایک بچہ دکھا رہا ہے شوبدہ بازی, بچہ چل کے دکھا رہا ہے اور پیسے لوٹ رہا ہے کہ نہیں, دیکھ رہے ہیں ہم لوگ. لیکن اللہ پاک نے وارن کیا ہے, تنبیہ کیا ہے تاکہ آپ پہلے ہی سے تیار رہو. اسی لیے تو کہا گیا ہے کچھ لوگ ایسے چلیں گے کہ مطلب پلک جھپکتے ہی نکل جائیں گے, کیونکہ چلے گا یہ بندوں کے ہاتھ میں رکھا ہے, چلائے گا اللہ, چلائے گا اللہ. سمجھ رہے نا بھائی, اس نقطے کی طرف مت جائیے. اللہ پاک نے میدان محشر میں کیا رکھا ہمارے لیے, اس طرف دیکھیں گے تو پھر تو ایسے ہی پانی پانی ہو جائے. ابھی تو قبر ہی کو دیکھیے نا آپ, ایک رات گزار کے دکھا دیجئے نا زندہ ہو کے. ایک رات کی بات کر رہا ہوں, قبر کے پاس بیٹھ کے گزار دیجئے, کبھی نہیں گزار سکتے. اب وہاں ہزاروں من مٹی کے اندر گھسنا ہے آپ کو اور اکیلے رہنا ہے. اندھیری قبر, اکیلے رہنا, ہزاروں من مٹی آواز کرے تو کون بھی نہیں سنتا. تو یہیں پر تو سمجھ میں نہیں آ رہے. لیکن بس نور محمدی کا جلوہ, بس کام یہی ہے. ایک خیال ہے, ایک تصور ہے, میرا آقا اپنے نور سے جلوہ گر ہوں گے, بچائیں گے. اس تصور میں آتے جس کو آپ مر زبان میں بولتے مرتا کیا نہ کرتا. ارے روم میں کوئی بند کر دے, کرفیو ہو, اب کیا کریں گے آپ؟ جو بھی کریں گے بس وہی جو بھی ہونا ہے ہو کے رہے گا ایسا. تو یہ کہہ رہا ہوں, بے ادبی نہیں کرنا, گستاخی نہیں کرنا. پھر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہے تو معاف ہوگی. شفاعت مصطفیٰ سے خدا کی مغفرت حاصل ہوگی. یہ جو سورہ ہے سورہ تحریم, سورہ تحریم کی تفسیر میں ہے یہ. بالکل ہے. اور سب سے بڑی تفسیر وہ سبحان الذی اسریٰ کی تفسیر میں دیکھیں نا, تو پوری دنیا میں وہ تفسیر مانی جاتی ہے. اسراء اور معراج کی جو تفسیر ہے, پارہ نمبر 15 کی جو فرسٹ آیت ہے, اللہ پاک ہے وہ ذات جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی. تو اس کی تفسیر میں تو پورے صحابہ سے لے کر کے پوری امت کی تفسیر ہے. اب نئے ماننے والوں کو تو نبی کو بھی لوگ نہیں مان رہے, تو تفسیر کو کہاں سے مانیں گے؟ نئے ماننے والے, ہم تو اپنی بخشش کا سامان کر رہے ہیں. ارے ڈوبتوں کو تن کا بھی سہارا ہے تو بہت بڑی بات ہے. نہیں, نئے ماننے والے نہیں مانے, جن کو نہیں چاہیے جبرائیل کا پر, تو نہیں چاہیے. میرے کو کیا ہے, ہم کو تو چاہیے الحمدللہ, ہاں ہر حال میں چاہیے. خیر, تو ان کا نور جو مصطفیٰ کے غلام ہے, ان کا نور یسعی بین ایدیہم و بایمانہم, انہیں سامنے سے, آزو سے, بازو سے پورا گھیرے رہے گا. پل صراط پر چلتے وقت خاص طور سے انہیں ڈھانپے رہے گا. ابھی آپ ایک چھوٹی سی مثال دوں اب, کہ آپ بلیڈ سے یا چھری سے انگلی کاٹیں تو کاٹنے کے بعد آپ کو درد ہوگا کہ نہیں؟ ایک دم درد ہوگا. لیکن زنان مصر کو درد کہاں ہوا؟
یوسف کا حسن دیکھ کر کے انگلی کٹی نا، قرآن میں قطعن ایدیہن، کاٹ دی اپنی انگلیوں کو لیکن مسکراتی ہی رہی. تو ایسے ہی آپ وہاں بال کو مت دیکھیے، وہاں کھال بھی نکل جائے گی، محسوس نہیں ہوگا، نور محمدی کا ایسا اثر ہوگا انشاءاللہ. سمجھ گیا؟ وہ آپ اس کو نہیں دیکھیں گے، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا کرم اتنا ہوگا کہ ان کے احساس میں آپ گزر بھی جائیں گے، آ گیا میں، ہاں سبحان اللہ، ایسا ہوگا انشاءاللہ. ہاں یہ احساس، اور یہی احساس، ہاں یہی احساس ہے اپنے پاس. عمل کی سیاہی تو آپ 100% رکھتے ہیں، 100% آپ کے اعمال سیاہ ہیں، اعمال سیاہ ہیں. تو ہے کیا آپ کے پاس؟ بس ایک ہی ہے، اپنے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا، میرے آقا نے جانے نہ دیا. بس یہی. سرکار کو ہم کہہ سکتے، سرکار آپ ابو بکر کو بخشوائیں گے، وہ تو بخشے ہوئے ہیں. کن کو بخشوائیں گے؟ آپ اتنے بڑی عظمت والے ہیں، تو آپ کی عظمت کن کے لیے؟ متقی پرہیزگاروں کے لیے نہیں، ہمارے لیے. ہم گنہگار ہیں آقا، ہم گستاخ نہیں ہیں، ہم کبھی آپ کو گالی گلوچ نہیں کیے ہیں، ہم غوث پاک کو کبھی برا بھلا نہیں کہے ہیں، ہم آپ کی اولاد کو رسپیکٹ دیے، عزت کیے ہیں، ماں باپ کو عزت کیے ہیں، ہم بے ادبی نہیں کیے. ہاں نماز چھوڑے ہیں، یہ ہم سے ہوا ہے. زکوٰۃ نہیں دی ہم سے ہوا، حج نہیں کی ہم سے ہوا ہے، اعمال صالحہ نہیں کی ہم سے ہوا، لیکن بے ادبی نہیں کیے، ہم گستاخی نہیں کیے ہیں. آپ ہمارے ایک ایک انک سے آپ جواب لے سکتے ہیں، ہم بے ادب نہیں ہیں سرکار. اس کا ہم کو کمانڈ ہے الحمدللہ، تنہائی ہو یا اجالے. خیر. ثم لما تفاوت انوارهم بحسب الجلاء والخفاء المترتب على اعمالهم واستعداداتهم الفطریہ. اچھا اس وقت آپ کے منہ سے کیا ہوگا؟ ہوتا ہے نہیں، ایک تصور تو ہوا نا کہ آپ نور محمدی، غلامی مصطفیٰ، رشتہ غلامی مصطفیٰ اتنا حاوی ہوگا، تو آپ کے منہ سے کیا نکلے گا انشاءاللہ؟ تو اللہ پاک فرما رہا ہے، سنو، یقولون، وہ لوگ یعنی یہی لوگ کہیں گے ندا کرتے ہوئے، ربنا اتمم لنا نورنا، اے میرے مولا ہماری خاطر ہمارے نور کو پورا رکھنا، کمی بیش نہیں ہونے دینا. واہ واہ. اس کی مثال دنیاوی طور پر دوں، خوب ایک دم مطلب یہ کہ طوفانی بارش ہو، لائٹ بھی چلی جائے اور ایک چھوٹا سا بچہ ہو، تو بچہ کیا منہ سے کہے گا؟ مما ہم کو نہیں چھوڑنا. یہ بولیں گے کہ نہیں؟ ہم کو نہیں چھوڑنا. ایسے ہی ہوگا، تمام اعمال کے دفتر سیاہ ہوں گے. ایسی سیاہی میں جب نور محمدی آپ کا سہارا ہوگا تو آپ کے منہ سے یہی نکلے گا، اے اللہ اس نور کو پورا رکھنا، کمپلیٹ رکھنا، ہٹانا نہیں ہمارے سامنے سے. دیکھیے کیا منظر کہتا ہے، واہ ہٹانا نہیں. واہ واہ. اور اس کے بعد واغفر لنا، پھر ہمیں بخشنا مولا. کیوں؟ انک علی کل شیء قدیر، کیونکہ تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو ہی ہر چیز پر قادر ہے. اب جو ہے آیت کریمہ آیت نمبر 9 میں ایک پیراگراف چینج ہو رہا. آج کی آیت کریمہ سے دو بات بڑی توجہ طلب تھی اور قابل ذکر تھی. پہلی بات یہ کہ انسان کو اعمال پر اترانا نہیں چاہیے، یہ بہت بڑی بات. اور دوسری بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں بخشش رکھا ہے، غلامی میں بخشش رکھا ہے، اور وعدہ کیا ہے کہ ہم غلامی رسول کی بنیاد پر میدان محشر میں رسول کے غلاموں کو رسوا نہیں کریں گے. یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے. تو یہ دو بات ہے، دونوں بات بتاتا ہے آج کے سچویشن کے حساب سے یہ بات خاص طور سے ہم ہی لوگوں کے لیے ہے. یعنی صحابہ اور تابعین اور بزرگان دین تو بخشائے ہیں، ان کے لیے ہرگز نہیں، ہمارے ہی لیے. لہذا ہم اپنے رشتہ غلامی رسول کو اینی ٹائم ایکٹیو رکھیں، برقرار رکھیں. ہم بد عمل ہو سکتے ہیں، بے ادب نہیں ہو سکتے. ہم بد عمل ہو سکتے ہیں، بد عقیدہ نہیں ہو سکتے. ہمارا ایمان اور عقیدہ اور ہمارا رشتہ غلامی مصطفیٰ یہ کامل ہو. دعا ہے پروردگار عالم اس پر ہم سب کو ثبات عطا فرمائے، اس پر ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے. اور آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، بے ادبی مصطفیٰ سے بچائے، ادب و احترام کے زیور سے آراستہ فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.